الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آلموسٹ میں بھول گئی تھی ریکارڈ کٹ بٹن دبانا۔ سبحان اللہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج جو دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میں آپ کو تھوڑا ہسٹری میں لے کر جاتی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال گزر گئے ہیں مکے میں دعوت دیتے ہوئے، اور یعنی 10 سال جو ہے آفٹر دا میسج کیم ٹو ہم، جس کی ہم سیلیبریشن ہے یہ لیلۃ القدر جو ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن کی وحی جو نازل کی تھی۔ 10 سال گزر گئے ہیں اور زیادہ آپ کے فالوورز نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہتے ہیں بہت ہی کم گنتی کے فالوورز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 13 14۔ سخت ریزسٹنس کا سامنا ہے آپ کو، اور شیخ بن ابی طالب میں جو ہے لاک ڈاؤن سچویشن جیسے کہتے ہیں نا، ان کا تو فورسبلی لاک ڈاؤن کیا تھا، کہ بند کر دیا گیا تھا مسلمانوں کو، اور ان سے پورا مکہ والوں نے کہا تھا کہ ان کا بائیکاٹ کرو، کہ ٹوٹلی ان سے جو ہے کٹ آف کر دو، کہ ان سے کوئی جو ہے تعلق نہیں رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت اذیت ناک وہ دن تھے کہ تمام مسلمانوں کی اسٹرینتھ جو تھی وہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ حال ہو گیا تھا کہ گھاس تک کھاتے تھے، لیدر کے ٹکڑے اٹھا کے کھاتے تھے، کہ اس قدر جو ہے فائنینشلی بھی مسلمان ختم ہو رہے تھے۔ اور اس وقت جو تھا جو مشکل آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ اس کو عام الحزن کہتے ہیں، کہ 2 لوگ جو آپ کے سب سے بڑے سپورٹرز تھے، ایک تو آپ کی وائف حضرت خدیجہ، ان کا انتقال ہو گیا، اور ایک جو آپ کو سارے لوگوں کے شر سے بچاتے تھے، ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، کیونکہ وہ بہت آنریبل لیڈرز میں سے تھے، تو وہ آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے، بے تحاشا آپ سے محبت کرتے تھے، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تھی یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں تھیں، کہ جو ان کی جو ایک ایموشنل سپورٹ بھی تھی، جو ایک ایسی سپورٹ کی جو ان کو حالات میں ان کو مدد کرتی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس میں سوچتے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ طائف جو ہے، وہاں پہ ایک ٹرائب تھی ثقیف، جو ٹرائب کا نام تھا، اور وہ ٹرائب جو تھی وہ مطلب سیکنڈری ٹرائب تھی۔ جیسے جو قریش تھے وہ تو بہت ہی ایرسٹوکریٹ تھے، جو بالکل ٹاپ آف دا ایلیٹ تھے، لیکن آپ نے کہا کہ چلو میں طائف جاتا ہوں، اور طائف میں جا کے وہاں کے لوگوں کو جو ہے یہ پیغام پہنچاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں میرے پیغام کو جو ہے رسپونڈ کریں اور مسلمان ہو جائیں۔ تو آپ کے جو منہ بولے جو آپ کے بیٹے تھے، جو اڈاپٹڈ سن تھے آپ کے، زید بن حارث، ان کے ساتھ آپ جاتے ہیں طائف، اور وہاں پر آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو لوگ جو ہیں آپ کے میسج کو اگنور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی ہوسٹیلٹی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ وہاں کے جو سردار ہوتے ہیں وہ وہاں کے بچوں کو اور سلیوز کو کہتے ہیں کہ جاؤ ان کو بھگاؤ یہاں سے، ان کے اوپر پتھر پھینکو۔ تو یہ آپ کے اوپر جو ہے وہ پتھر پھینکے جاتے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے وہاں سے نکل کر، شہر سے نکل کے جب سانس لیتے ہیں، یہاں تک کہ جب شہر کی باؤنڈری کے باہر آلموسٹ پہنچتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے ہیں آلموسٹ کولیپس کر جاتے ہیں وہاں پر، کیونکہ اتنے ان کے زخم ہوتے ہیں اور ان کے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ آرچرڈز ہوتے ہیں، گارڈنز ہوتے ہیں، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی جو کہ دعائے طائف سے مشہور ہے، اور وہ دعا جو ہے بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری دعا ہے۔ آج میں نے سوچا ہے کہ آج وہ دعا ہم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے مجھے کرنے کی، وما توفیقی الا باللہ۔
اور اللہ تعالیٰ قبول کرے. یہ دعا شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی. اللہم یا اللہ الیک اشکو کہ آپ کو میں جو ہوں آپ سے اپنی کمزوری اور بے بسی کی جو ہے وہ شکایت کرتا ہوں. جو نارمل سٹرکچر جو ہونا چاہیے تھا لینگویج کا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اشکو الیک، کہ میں شکوہ کرتا ہوں، میں شکایت کرتا ہوں آپ سے. صرف اس پہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جو ہے کہ شکوہ جو ہے پہلے آنا چاہیے تھا، اور جو جس سے شکایت کی جا رہی ہے اس کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں ہی سیز اللہم الیکا، ٹو یو اشکو، میں اپنا شکوہ کرتا ہوں. تو سب سے پہلے چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اونلی ٹو یو، کسی اور سے نہیں کرتا، میں ایکسکلوسیولی صرف آپ کو پکارتا ہوں یا رب. الیکا اشکو ضعف قوتی. ضعف قوتی کا مطلب کہ میں اپنی میری جو ہے کوئی مجھ میں اسٹرینتھ نہیں ہے، میں اپنی ویکنس کی جو ہے آپ سے کمپلین کر رہا ہوں، اپنی کمزوری کی، اپنی بے بسی کی جو ہوں آپ سے کمپلین کر رہا ہوں. وقلت حیلتی، اور قلت حیلتی کیا ہے کہ میرے پاس جو ہے قلت ہو گئی ہے کسی ہیلے کی. لائک اب کوئی اسٹریٹجی واقعی نہیں رہی، اب کوئی پلان جو ہے نا وہ میرے پاس باقی نہیں رہا ہے. جب انسان کے اندر سے جسے کہتے ہیں نا چراغ جو ہوتا ہے وہ بجھنے سے پہلے ٹمٹماتا ہے، کہتے ہیں ایک محاورہ یوز کرتے ہیں کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ختم ہو رہے ہیں تو ایک دم سے آدمی ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ ایفرٹ کروں، کوئی اسٹریٹجی کروں، کوئی کام کروں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا کہ اسٹیبلائز کر سکوں. آپ اگر گرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ کوئی انسان اگر گرنے لگے، لڑکنے لگے کہیں پر، تو جو بھی چیز ارد گرد ہوتی ہے نا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. یو آر ٹرائنگ ٹو ریچ سم تھنگ، کوئی اسٹریٹجی، کوئی چیز کہ میں کسی چیز کو پکڑوں، کوئی پلان بناؤں. تو یہی پلان تھا نا طائف آنے کا، کہ طائف سوچ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. لیکن کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کمزور تو میں ہو گیا ہوں لیکن اب کوئی اسٹریٹجی بھی باقی نہیں رہی ہے. قلت حیلتی، میرے پلان بھی فیل ہو رہے ہیں. جو انسان جہاں پر بھی اسٹرگل کر رہا ہے وہ اس دعا کو دیکھ لیے. دس دعا has come from the greatest of the creation, the most beloved to Allah سبحانہ وتعالی. سو یہ میں ایک دعا اس سے کہ یار اب میں آپ سے جو ہوں کمپلین کر رہا ہوں کہ میرے پاس اندر سے میں ختم ہو رہا ہوں، اندر سے بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا ہوں، اور اگر میں کوئی پلان بنانے جا رہا ہوں تو میرے پاس کوئی اب پلان نہیں ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں. وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. ہوانی کیا ورڈ ہوتا ہے؟ جسے کہتے ہیں نا کسی کی احانت کرنا، کسی کی تذلیل کرنا، کسی کو ہیوملیٹ کرنا، کسی کی کے لیے ہلکا ہو جانا بالکل آنکھوں میں. تو ہی سے کہ میں لوگوں کی آنکھ میں بہت ہلکا ہو گیا ہوں، مجھے کوئی کچھ سمجھتا نہیں ہے یار. میں جب مدینہ جاتی تھی اور وہاں پر ہم لوگ کھڑے رہتے تھے گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے قریب پہنچنے کے لیے، تو میں روتی تھی. وہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ ڈر لگتا تھا کہ اگر آپ ادھر جنت جو ریاض الجنہ میں اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ادھر سجدہ کرنے کے لیے آپ سر رکھیں گے تو شاید آپ کے سر کے اوپر کوئی پیر رکھ دے. اتنے لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے تھے ٹو گیٹ کلوز ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہتی تھی یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا حوانی علی الناس، یہ تو دنیا ہے جو آپ کی محبت میں ادھر کھڑی ہے. But this was what he faced. He said کہ یا رب مجھے کوئی کچھ نہیں سمجھتا، یہ بچوں نے، یہ جو غلام تھے انہوں نے مجھے پتھروں سے نکال دیا ہے شہر سے باہر. So he says three things. ایک اپنی انٹرنسک بتاتے ہیں کہ اندر سے میں ختم ہو رہا ہوں، اور ایک
قلت حیلتی اندر سے آپ سوچ رہے ہیں کوئی پلان کرنے کا, یو وانٹ ٹو ٹیک اٹ آؤٹ, اٹ از ان بٹوین. اور ایک پھر ایکسٹرنسک ہے کہ باہر سے بھی کوئی مجھے ہیلپ کرنے والا نہیں. ہیلپ کوئی کیا کرے گا, مجھے تو کوئی کچھ سمجھتا ہے نہیں. آج کل کا جو کلچر ہے نا, پاپولیرٹی کا کلچر, ہاؤ مینی لائکس اینڈ ہاؤ مینی فالوورز اینڈ بلا بلا بلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھتا ہے نا کہ وہ کچھ بھی اماؤنٹ نہیں کرتا ہے, اور کوئی رسول اللہ کی طرف دیکھے. So he is making dua, he says کہ یا رب میری یہ 3 چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلین کی. پھر اس کے بعد کہا یا ارحم الراحمین, اگر کوئی رحم کرتا ہے تو ان تمام رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات جو ہے وہ کس کی ہے, وہ آپ کی ہے, وہ آپ کی ہے. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین, اور آپ جو ہے کمزوروں کے, جو ویک ہیں ان کے آپ رب ہیں. یا رب, اور پھر اس کے بعد کس کے رب ہیں, وہ انت ربی, اور آپ میرے رب ہیں. Look at how this progresses. یہ دعا جو کس طرح سے چھتری دیکھے, پہلے اللہ تعالیٰ نے کی جو ہے آیت ہے اس کے اندر سورۃ الاعراف میں, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, کہ میری رحمت جو ہے وہ پوری ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے, وہ رحمت للعالمین ہے. وہ اپنی دعا سے پہلے دوسروں کو, سب کو انکلوڈ کر رہے ہیں اپنی دعا میں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یا ارحم الراحمین, اگر رحمت کرنے والا کوئی ہے, لائک. اور دوسری بات ہے کہ میں جو کچھ اس چیز سے گزر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے, کیونکہ میں تو اس کے, وہ میرا رب ہے جو کہ ارحم الراحمین ہے. سب کو انکلوڈ کر کے سب کی, کہ اللہ کی رحمت تو سب کے لیے ہے نا. تو یا ارحم الراحمین, وہ چھتری اتنی بڑی رحمت کی انہوں نے پھیلا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. چھتریاں نظر آتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی باہر سارے امت کے لیے, وہ پوری دنیا کے اوپر پھیلا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھتری, کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. تو کہتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین. پھر اس کے بعد کہتے ہیں then he narrows it down, انت رب المستضعفین, آپ کمزوروں کے, جو کمزور کر دیے گئے ہیں لوگ, ان کے رب ہیں, جس کا کوئی نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے نا, القوی العزیز. تو کہ یا رب آپ تو سب کمزوروں کے رب ہیں. پھر اپنے اوپر کہتے ہیں کہ انت ربی, اور آپ میرے رب ہیں. 3 چیزوں کا, 3 کمپلینس کا ذکر کیا, اور اس کے بعد 3 طریقوں سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا. پھر اس کے بعد کہا الی من تکلنی, الی من تکلنی, سوال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, الی من تکلنی. What does that mean? To whom have you entrusted me? کس کے سہارے مجھے چھوڑ رہے ہیں آپ؟ انسان تو عالم الشہادہ میں ہے نا, عالم الغیب کی تو سے یہ ان کی بشریت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسے کس کے لیے مجھے چھوڑ رہے ہیں آپ؟ الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی, کسی ایسے دور دراز شخص کے حوالے مجھے کر رہے جو میرے لیے جہنم ہو. ام علی عدو ملکتہ امری, یا کسی دشمن کے حوالے کر رہے ہیں میرے تمام معاملات کو. الی بعید یتجہمنی, کتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. زکریا جو صالح علیہ السلام نے کیا کہا تھا, ان ربی قریب مجیب, میرا رب تو قریب ہے اور وہ دعاؤں کا سننے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے صرف اتنا پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کس کے حوالے آپ کر رہی ہیں, یار کس کے حوالے چھوڑ رہے ہیں مجھے. بہت کوئی دور دراز, کوئی کسی کے جو میرے لیے جہنم ہو. سچی بات تو یہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے القریب. اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں نا کہ ناموں میں اپوزٹ ہوتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے
المعز المذل، اپوزٹ ایک عزت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ کسی کو ڈیگریز بھی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے المحیی ہے، الممیت ہے، لائک اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے. ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا القریب. اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ قریب ہے، ہم دور ہو جاتے ہیں، رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کس کے حوالے کریں، کسی بھی دور دراز کسی کے حوالے بھی جو میرے لیے جہنم بن جائے. بات جو ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اگر یا رب، یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے کس کے حوالے کریں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آپ سے دور ہو گیا، اگر میں آپ سے دور ہو گیا تو ہر چیز میرے لیے جہنم ہے، آپ کا قرب جو ہے وہ میرے لیے جنت ہے. اس دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک جو ہے ساری قدر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو لیلۃ القدر میں ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ نے ڈیسٹینی کی ہے، اور ایک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ القدیر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کس کے حوالے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے کسی کے بھی حوالے مجھے کیا اپنے علاوہ تو وہ میرے لیے جہنم ہے. میں تو القریب کے قرب کے لیے ہوں. تو یہ دعا کر رہے ہیں ام علی عدو ملکتہ امری، یا کسی دشمن کو آپ نے میرا پکڑا دیا ہے افیئر. تو یہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّي لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، یا رب مجھے اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور میرا وارث جو ہے وہ تو ہے یا رب. اپنے حوالے اپنے آپ کو جو ہے وہ سپرد کیا. تو یہ نیکسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کر رہے ہیں. اف یو لک اپ، اگر یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے، لیکن اگر آپ اس دعا کے اوپر غور کریں تو اس دعا میں بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوئی ہیں جو کہ سوچنے والی ہیں. مثلاً الا بعید یتجہمنی، لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں. چاہے آپ سے کوئی دنیا میں آپ کو کوئی بھی آپ کے لیے ہو جو آپ کو اللہ سے دور لے جائے، کسی فارم میں بھی ہو، چاہے بڑی ایسی محبت ہے کہ جو فتنے والی محبت ہے یا جو بھی ہے، لیکن جو چیز بھی اللہ سے جو دور کر دیتی ہے وہ اس غفلت میں لے کر چلی جاتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کے. وہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے جو ہے وہ دور آپ کو کر دے رہی ہے. تو ہر چیز جو اللہ سے دور کر دے وہ انسان کے لیے ایک ٹرائل ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کا قرب ادا کر دے چاہے وہ کسی فارم میں بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے انسان کے لیے. پھر ام علی عدو ملکتہ امری، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن پر بھی جو ہے اپلائی ہوتا ہے کہ یہ میرے دشمن اس طرح سے ہیں کہ یہ میرا حال کر دیا ہے انہوں نے. لیکن سب سے بڑا انسان کا دشمن کون ہے؟ عدو مبین کون ہے؟ وہ شیطان ہے. تو انسان جب غفلت میں چلا جاتا ہے تو اس کے تمام افیئرز کس کی ملکیت میں چلے جاتے ہیں، اس کی ساری چیزیں کون آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، کس کے وہ اس میں چلا جاتا ہے؟ شیطان کے. تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈیفرنٹ لیول پر ہے، اور گنہگاروں کے لیے جو ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے بالکل ڈیفرنٹ لیول پر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ الا من تکلنی الا بعیدی یتجہمنی ام علی عدو ملکتہ امری، یا کسی دشمن کو میرے آپ نے وہ کر دیا ہے. پھر اس کے بعد اب اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے اس دعا میں وہ اتنی امیزنگ ہے کہ بس جس کا میں آپ سے ذکر کروں. He says, إِلَّمْ يَكُمْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي. He says, اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، this is the thing he is saying, اگر if you're not upset with me, if you're not angry with me, فَلَا أُبَالِي, then I don't care. ابالی ہوتا ہے نا، اردو میں بھی کہتے ہیں ابالی ہونا، کہ بے پرواہ ہونا، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی یہ کہ اگر یہ سب کچھ اس وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ ناراض ہیں مجھ سے، تو مجھے پرواہ نہیں ہے. یعنی آپ کی محبت جو ہے وہ میری اتنی زیادہ
قریب اتنی زیادہ سر آنکھوں پہ ہے، جسے جسے کہتے ہیں نا جب کسی کی محبت ہوتی ہے اور وہ آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ کوئی آپ سے ناراض ہے اور آپ نے اس کو منانا ہے، تو وہ اس کی ناراضگی وہ چاہے کچھ بھی کہہ دے، کچھ بھی بول دے، کہتے ہیں اچھا کچھ نہیں، میرے سر پہ 10 جوتے مارو لیکن پلیز خدا کے لیے جو ہے just don't be upset with me when جو ٹرو لو ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، اگر یہ this is not from your wrath, this is not from your anger, then I don't care. I don't care. ولیکن لیکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن آپ کی جو عافیت ہے، میں انسان ہوں، بشر ہوں، obviously میں عافیت پریفر کرتا ہوں. مجھے تو ایسا لگتا ہے آلموسٹ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، لیکن ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یا رب ہمیں عفو بھی عطا کر دیجئے، عافیت بھی عطا کر دیجئے. میں عافیت پریفر کرتا ہوں، میں آسانی جو ہے پریفر کرتا ہوں، اس میں میرے لیے جو ہے اوسع اولی، اس میں میرے لیے وسعت ہے، جسے میں کہتے ہیں کہ آئی کین بریتھ. یہ جو حالات جو ہے مجھے سفوکیٹ کر رہے ہیں، تو میرے لیے جو ہے نا آسمان کھل جائے کہ مجھے سانس آئے، یا رب میرے لیے آسانی ہو جائے، میں بشر ہوں، there is only so much I can handle. لیکن اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ لیکن اگر آپ ناراض ہیں یا رب then you know it doesn't matter کیا ہو میرے ساتھ، کیونکہ آپ کی ناراضگی میں افورڈ نہیں کر سکتا، آپ کی دوری میں افورڈ نہیں کر سکتا. فلا ابالی. then he says اب جو ہے وہ ایکچوئل دعا شروع ہو رہی ہے. اینڈ ایکچوئل دعا کیا شروع ہو رہی ہے؟ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، کہ میں یا رب پناہ لیتا ہوں بنور وجہک الذی، تیرے یا رب تیرے چہرے کے نور کی پناہ لیتا ہوں. آپ کی کانٹیننس، I take refuge in your countenance، یا رب آپ کے اس میں پناہ لیتا ہوں. تو قرب کی طلب، محبت کی طلب، اور اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is invoking on اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں آپ کے چہرے کے نور میں جو ہوں میں پناہ لیتا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اندھیرا ہوتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے تو پوری روشنی ہو جاتی ہے نا، تو اس نور سے جو ہے اشرقت لہ الظلمات، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نور السماوات والارض، تو ہر چیز جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے اور اندھیرے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی چھوٹا بیبی جو بالکل ہی چھوٹا سا جو بیبی ہوتا ہے کہ 4-5 months کا 6 months کا، وہ لیٹا ہوتا ہے، اس کی ماں کا چہرہ اس کے اوپر آ جائے، کیا ایک دم سے اس کی جو ہنسی نکلتی ہے، کبھی دیکھیے آپ نے کہ کیسا وہ کھل اٹھتا ہے کہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کر، کہ اس کو لگتا ہے کہ میری ماں آ گئی ہے، شی از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف می، رائٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یا رب آپ کے چہرے کے نور میں جو ہے میں پناہ لیتا ہوں، کہ میں اندھیروں میں ہوں، ایک اندر کے اندھیرے ہیں، ایک باہر کے اندھیرے ہیں، جو کہتے ہیں لیکن اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے چہرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے چہرے کے نور میں پناہ لیتا ہوں کہ سارے اندھیرے مٹ جائیں، اندر کے اندھیرے بھی مٹ جائیں، باہر کے اندھیرے بھی مٹ جائیں. وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو تمام عوامر ہیں، جو کہا تھا نا کہ کسی دشمن کو میرے معاملات آپ نے جو ہے سپرد کر دیے، تو کہا کہ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ تمام افیئرز چاہے دنیا کے ہوں چاہے آخرت کے ہوں وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے، کہ یا رب کہ تیری ذات ایسی ہے، تیرا رحم ایسا ہے، تیرا کرم ایسا ہے، تیری محبت ایسی ہے یا رب کہ اگر میں تیرے چہرے کے نور میں پناہ لے لوں، مجھ پہ تیری نظر کرم پڑ جائے، تو جسے کہتے ہیں نا کہ تمام اندھیرے جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، تمام تاریکی جو ہے دور ہو جائے گی، تمام غم جو ہے وہ چھٹ جائیں گے، تمام بادل جو ہے غم کے وہ چھٹ جائیں گے، یا رحمان یا رحیم. اور میرے لیے آپ کا قرب جو ہوگا وہ ہر چیز پر کافی ہوگا. میں تو بھول ہی جاؤں گا کہ میری کیا پرابلمس ہے، کس کو یاد رہے گا کہ کیا تکلیف گزری تھی. اسی لیے تو جنت میں جب لوگ داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن،
کہ اس رب کی ہم شکر ادا کرتے ہیں جس سے سارے غم جو ہیں وہ دور کر دیے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر پڑے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو، تو پھر کس چیز کا غم، کون سا مسئلہ، کون سا دکھ. He says کہ اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ. سارے کے سارے جو ہیں مسئلے حل ہو جائیں. لیکن اب جو ہے یہ پناہ لی، اور پناہ کس بات سے لی؟ میں اس بات سے پناہ لیتا ہوں من ان ینزل بی غضبک، کہ مجھ پر آپ کا غضب نازل ہو. میں اس چیز سے پناہ لیتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھ پہ اپنا غضب نازل نہ کرے. ہم تو گناہوں کے بعد بھی اس طرح توبہ نہیں کرتے. آپ تو اللہ تعالیٰ کے مشن پہ نکلے ہیں، اللہ کے کام کے لیے نکلے ہیں، اللہ کی تبلیغ کے لیے نکلے ہیں. ہم تو کوئی 1-2 سیکنڈ کی کوئی عبادت کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں جیسے ہم نے کوئی بڑا کارنامہ کر لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نکلے ہیں، اللہ کی تبلیغ کے لیے نکلے ہیں، بالکل بے سر و سامان کے، اور کوئی ان کی سپورٹ نہیں ہے. ان کی سپورٹ ختم ہو گئی، ان کی ایموشنل سپورٹ بھی ختم ہو گئی. اس حالت میں اللہ کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور فکر کس بات کی ہے؟ ہم تو گناہ کے بعد بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کا غضب نازل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کے بعد ہونے کے بعد، اس اللہ کے مشن پہ ہونے کے بعد، یہ تکلیفیں اٹھانے کے بعد، جو غم ہے وہ یہ ہے کہ کہیں رب آپ ناراض نہ تو نہیں ہو گئے. یہ وجہ ہے کہ آپ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام جو ہے وہ یہ مقام ہے آپ کا. اس کے میں پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ آپ کا غضب جو ہے مجھ پہ نازل ہو، یا او یحل علیہ سخطک، یا پھر کوئی ایسی ناراضگی اور کوئی ایسی سختی جو آپ کے میرے پاس ہو، وہ میرے اوپر جو ہے کھل جائے، کہ وہ مجھ پر کوئی کسی قسم کا آپ کا عتاب ہو، کسی قسم کی جو ہے مجھ پر پنشمنٹ ہو، کسی قسم کی کوئی ناراضگی ہو. Then he says something جو شاید کتنے لوگ کہہ سکتے ہوں گے، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، that I submit to you till you are happy with me. جو ہوتا ہے ہوتا رہے، جو تیری رب، جو تیری مرضی ہے وہ ہوتی رہے. لَكَ الْعُتْبَى کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائے، میں ادھر پڑا رہوں آپ کی بارگاہ میں، آپ سے دعا کرتا رہوں جب تک رب آپ مجھ سے راضی ہو جائے. So he says کہ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے. And I desire your pleasure and satisfaction until you are pleased. سارے ارد گرد کے دروازے بند کر لیے دنیا کی، ساری دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے. اگر آپ ناراض ہیں، آپ مجھ سے راضی نہیں ہیں، nothing matters. nothing matter. لَكَ الْعُتْبَى جو حتی ترضا کہ جب تک جو ہے آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے، nothing is going to be the same. لیکن پھر اس کے بعد ہی says وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی حول ولا قوت. حول کا مطلب کہ کوئی انرجی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آؤٹ سائڈ انرجی کی فارم میں ہے، ایکسٹرنسکلی کوئی چیز، کوئی موومنٹ نہیں ہے، اور قوت کوئی انٹرنسکلی کوئی اسٹرینتھ یا انرجی یا کوئی چیز نہیں ہے ایکسیپٹ کہ ایوری تھنگ از فرام یو. لیکن یہ دعا جو ہے it finishes up on a very positive note، جہاں پر شروع ہوئی تھی کہ he says کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، کہ میں اپنی قوت کے نہ ہونے کی آپ سے جو ہے شکایت کرتا ہوں. رائٹ، قوت انٹرنسکلی میرے میں اندر جو ہے وہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو شروع ہوئی تھی قلت حیلتی، کہ کوئی میری اپنی اسٹریٹجی، اپنا کام جو ہے وہ کوئی چل نہیں رہا ہے، کوئی میرا پلان چل نہیں رہا ہے. تو میری پلاننگ گوئنگ آؤٹ وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ، اور باہر کے جو فیکٹرز ہیں انوائرمنٹ میں جو کہ میرے کام کے اوپر، میرے مشن کے اوپر جو ہے اثر انداز کر رہے ہیں. تو ایک انٹرنسک ہے اور ایک ایکسٹرنسک ہے.
یہ ساری چیزیں میرے پاس نہیں ہیں. لیکن look at him صلی اللہ علیہ وسلم towards the end of the dua, یہ جو bigger reality ہے وہ اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں. ہے تو سب تیری طرف سے رب، کوئی قوت نہیں، چاہے لوگوں کے پاس کتنی بھی اسٹرینتھ آ جائے، کتنی بھی قوت آ جائے، کتنا بھی اقتدار آ جائے، کتنا بھی پیسہ آ جائے، کتنی بھی طاقت آ جائے، they are nothing because سب ہے تیرے پاس سے. جو اس چیز کو ریکگنائز نہیں کرتا وہ تو سب سے بڑا کمزور ہے، اور جو سب سے بڑا کمزور ہو، جو اس بات کو ریلائز کرے لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ سب سے بڑا مضبوط ہے، جس نے اللہ کو پکڑ لیا ہے. دعا شروع دنیا میں ہوئی تھی، ختم عرش پہ ہوئی ہے. اسی لیے کہتے ہیں لا حول ولا قوت is from the عرش of اللہ سبحانہ. کیا دعا ہے اور کیا ٹریننگ ہے اور کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ کی. قدر اپنی جگہ پر ہے لیکن ہی از اٹیچ ٹو القدیر صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ بنور وجہک الذی، اگر this is the دعا. اس دعا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ ہوا کہ آپ معراج کے اوپر لے کر اللہ تعالیٰ آپ کو گئے، جو اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے وہ اس دعا کے بعد آیا. جو اوپننگ آئی عرش سے، وہ اتنی بڑی اوپننگ تھی کہ عرش پر ہی بلا لی، بلانے والے نے عرش پر ہی بلا لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، I'll just recite the 3 آیات of سورۃ الاسراء تاکہ میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہی ہوں بتاؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Surah starts with Subhanallazi Asra bi abdihi. Glory to him who made his servant travel. Asra bi abdihi, جو عبد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیلم، رات کا جرنی ہے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تو پہلے آپ کو لے کر گئے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف. to the farthest. مسجد الاقصی کا مطلب ہوتا ہے ٹو دا فاردسٹ، جو سیکرڈ پلیس آف ورشپ تھی اس سے فاردسٹ لے کر گئے. الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں اس کے ارد گرد رکھی گئی ہیں. whose surroundings we have blessed. لنریہ، to show him من آیاتنا، اپنی آیتیں ان کو دکھائیں. to show him some of our signs. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا ہے اور وہ دیکھتا ہے. یعنی جس سے دعا کی گئی تھی وہ سنتا ہے اور وہ دیکھتا ہے. اس دعا کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک وہاں جو آرچرڈز ہوتے ہیں، وہاں کے جو مالک ہوتے ہیں گریپس بھیجتے ہیں ان کے لیے. ایک اپنے سلیو کے ساتھ جو ہے گریپس بھیجتے ہیں. آئی تھنک ادرس کیا شخص کا نام ہوتا ہے. اور وہ جب وہ گریپس وہ جو ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ بہت now look at him، ہم جب کوئی چیز میں جھنجھلائے ہوئے ہوتے ہیں، چڑچڑے ہوتے ہیں تو سیدھے منہ لوگ بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is making small talk with him, like you know کہ he is so سبحان اللہ sweet in his nature. پوچھتے ہیں تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے.
تو اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو وہ حیران ہوتا ہے اس کے اوپر. اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے ہو؟ تو he says میں ننوا سے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا تم ننوا سے ہو جہاں سے میرے بھائی جو ہے یونس بن متا جو تھے وہ وہاں سے تھے. یونس علیہ السلام کی جہاں سے تھے. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریمائنڈر تھا. یہ جو آیات ہوتی ہے نا آپ کے ارد گرد بھی جو ہوتی ہیں وہ آیات ہوتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو ڈسکرائب کیا تھا حضرت عائشہ سے کہ this day was the most difficult day of my life. اور that was the day جو ایک طرح سے اشارہ ملا کہ یہ وہ دن تھا کہ اس دن کی طرح تھا کہ جیسے یونس علیہ السلام جب تھے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ جو تھی یہ ان کی جو یہ واقعہ تھا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا گیا کہ فرشتوں نے کہ اگر آپ کہیں تو ہم اس شہر کو ختم کر دیں, ان کے اوپر عذاب آئے کہ انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم just walked away saying کہ نہیں, ان کے بچوں میں سے شاید کوئی مسلمان ہو جائے. جو تھے آپ جو تھے چلے گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے اسراء اور معراج کا جو ہے یہ واقعہ جو ہے پیش آیا. And the great opening comes after this. The great opening comes after this and he is taken up. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ آیت آتی ہے, ایسے میں کہتی ہوں نا آپ سے قرآن کی آیتوں میں ایسے سچ کہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس آیت کے بعد یہ آیت کیوں آئی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, اور اس کتاب کو ہم نے کیا کیا کہ ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا انٹرسٹ یور سیلف ٹو نو ون بٹ می, کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا وکیل نہیں بنانا. رائٹ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, رائٹ, کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو وکیل نہیں بنانا. پھر اس کے بعد تھرڈ ایک دم سے پھر چینج ہوتا ہے ٹاپک, ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. It goes even back. موسیٰ علیہ السلام is before رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. It went to موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیچھے ایک دم it went to ذریۃ من حملنا مع نوح, کہ یہ ساری جو تھے یہ ذریہ تھی کیونکہ نوح علیہ السلام کی جو تھی یہ ڈسینڈنٹس میں سے تھے, ان دا سینس کہ نوح علیہ السلام کو تو سیکنڈ آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے نا, کہ ان کے بعد پوری کی پوری جنریشنز ان سے ہیں. لیکن جو ذکر کیا گیا کہ ذریۃ من حملنا مع نوح, کہ the progeny, the offsprings جو کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں ان کے ساتھ چلے تھے, انہو کان عبدا شکورا, وہ ہمارا بڑا شکر گزار اب تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسکرائب کیا. سمجھ نہیں آئی کہ یہ تین پروفٹس کا ذکر کیا گیا اور تینوں کا کیا کنیکشن ہے. اور سورۃ الاسراء ہے about the night journey. The journey started with نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کا جرنی تھا نا, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک دنیا میں ان کا جرنی تھا, ایک طوفان تھا, اور اس طوفان میں جو تھے وہ طوفان آیا اور جو کشتی تھی نوح علیہ السلام کی اس میں سب کو جو ہے سوار ہو کے اس کشتی میں جو ہے وہ ٹریول کرنا تھا. That was their first journey. Look at the amazing part of the ayah. نوح علیہ السلام جب ہیں وہ نکل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی ٹریجڈی انہوں نے دیکھی کہ ان کا بیٹا جو تھا, اپنا بیٹا, وہ اس کو پکارتے رہے کہ بیٹے آ جاؤ, آج کوئی پناہ نہیں ہے سوائے اللہ کی پناہ کے. اس نے کہا نہیں میں نہیں آ رہا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کی فیملی میں سے نہیں تھا. ایسے تو ان کا بایولوجیکلی بیٹا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا no he is not from your family, آپ جائیں. تو کس دل کے ساتھ جو ہے نوح علیہ السلام, انسان تو انسان ہی ہوتا ہے نا, انسان تو چاہے انسان ہی ہوتا ہے, تو کس دل کے ساتھ جو ہے نوح علیہ السلام جو ہے اس کشتی پر چڑھے ہیں اللہ سے توبہ مانگتے ہوئے کہ میں کوئی ایسی چیز نہ مانگوں جس سے جو مجھے معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ذریۃ من حملنا مع نوح, نوح علیہ السلام کو کوئی ہم نے ڈپرائیو کیا ہے بیٹے سے, اولاد در اولاد در اولاد, یہ ڈسینڈنٹس جو ہیں یہ سب نوح علیہ السلام سے وابستہ کیے. جس نے بیٹے کو لوز کیا اس نے کچھ لوز نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی سے کچھ لیتا نہیں ہے بلکہ دیتا ہی ہے.
تو ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی ایک جرنی پر گئے تھے بنی اسرائیل کو لے کر. ان کی بھی ہسٹری جو تھی جرنی تھی، لیکن اس سے پہلے جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک جرنی تھا. وہ جرنی کیا تھا کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس طور پر پہنچے، اللہ کی ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے طور پہ پہنچے. جو کلوزسٹ جرنی ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی کا ہے تو زمین پر جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہماری ملاقات کے لیے جو تھا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ came to meet us, right؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جرنی تھا. Now look at this. First journey going backward in the history was نوح علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ it was revealed to Noah, none of your people will believe other than those who have already done so. So do not be distressed by what they do. کہ جو یقین کر چکے، جو ایمان لا چکے، بس وہی ہیں آپ کے فالوورز، اور اب دوسرے لوگوں کا غم چھوڑ دیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، build the ark، شپ کو بنائیے، اس کشتی کو جو ہے آپ بنائیے under our watchful eyes، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، and with our inspiration، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ولا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسپائرڈ جرنی ہے، یہ ایسا جرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا گیا جرنی ہے. اور ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اور ان لوگوں کا مجھ سے ذکر مت کریں، ڈو ناٹ، ان کے لیے دعا نہ کریں کہ جو ظالم ہیں وہ جو ہیں وہ غرق ہونے والے ہی ہیں، وہ اپنے کفر میں غرق ہو ہی رہے ہیں. یہ جو ہے یہ نوح علیہ السلام کو کہا گیا. اس کے بعد جو ان کا جو جرنی تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی تھی، وہ کیا زندگی تھی؟ وہ ان کی اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، We inspired your mother saying، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کیا کہا گیا، أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، وہ بھی ایک جرنی ہے نا، کہ ان کو جو ایک تابوت میں ڈال کے، جو بیبی جو تھے موسیٰ علیہ السلام، فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جو ہے ان کو ڈال دیجئے اور let the river wash him away، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ ساحل پہ پہنچ جائیں گے، یأخذوہ عدو لی وعدو لا، اور ان کو کون ادھر سے ریٹریو کرے گا اس کو، کہ جو میرا دشمن ہے جو اس کا دشمن ہے. واو، واٹ اے اسٹیٹمنٹ، کہ یہ جو ہے دنیا میں یہ کسی ماں کو کہا جا رہا ہے کہ ہاں آپ ڈال دیجئے، لیکن پکڑے گا کون جا کے، کون کو لے گا، کہ جو دشمن ہے، جو میرا بھی دشمن ہے، اور کیا فرعون. لیکن کیا کہا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں اپنی محبت اس کے اوپر نچھاور کروں گا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ he is reared under my watchful eye، he is reared under my watchful eye. تو یہ پورا کا پورا جو ان کا جو جرنی ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ he is going to be reared under my watchful eye، right؟ اب آپ آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، Wait patiently your prophet for your Lord's judgment. You are under our watchful eye. Celebrate the praise of your Lord when you rise. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، and glorify him at night at the fading of the stars. اور اس سورہ کے بعد جو ہے سورۃ النجم آتی ہے، جس میں جو ہے اسراء معراج کا ہی ذکر ہے. Now the point that I'm trying to make، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ جو ہیں کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے میں، کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. I am the one who is watching you. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا کہ میں رب سے دور نہ ہوں، تو نوح علیہ السلام کا جو جرنی ہے اللہ کی طرف سے ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. پھر اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کی مدر کو کہا گیا تو اس میں کیا کہا گیا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں اپنی محبت جو ہے ان کے اوپر ڈالتا ہوں. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، and he is going to grow up، یہ ان کی جو تربیت جو یہ بنیں گے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ میری آنکھوں میں. اب یہ تینوں سٹیٹمنٹس کو آپ کمپیئر کریں ادھر.
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا کہ you make something میری آنکھوں کے سامنے آپ بنائیے، رسول کے نوح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے۔ سیکنڈ جرنی جو تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا، آپ خود بنیں گے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي میری آنکھوں میں آپ جو ہے خود آپ بنیں گے۔ اور جس سے سب سے زیادہ محبت ہے ادھر تو اسنعا تصنعا یہ ورڈ تک نکال دیا اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کہ یو آر گوئنگ ٹو بی ریئرڈ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ میری آنکھوں میں ہی ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دوری کی شکایت کی کہ کس کے حوالے مجھے کریں گے یا رب، کہیں میں آپ سے دور تو نہیں ہو گیا ہوں یا قریب القریب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ تو میری آنکھوں میں ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اور اس کے بعد جو فوراً جو سورہ آتی ہے وہ سورۃ النجم ہے، اور سورۃ النجم از اباؤٹ دا جرنی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن کس طرح سے سب جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو کہا کہ آپ میری آنکھوں میں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں کمزور ہوں اور میرے میں کوئی قوت نہیں ہے اور مجھے کوئی کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں کسی کو کچھ سمجھے نہ سمجھے، اگر رب کی آنکھوں میں کوئی ہے تو that is enough۔ کوئی آپ کو اپریشیٹ کرے نہ کرے، اگر کسی کے پلانز فیل ہوتے ہیں، کوئی مشکل میں ہے، کوئی جہاں پر بھی ہے، اصل تو اس کی محبت کی تلاش ہے، اس کی آنکھوں کی تلاش ہے، اس کی نظر کرم کی تلاش ہے۔ القدیر القریب، جو الرحمن الرحیم ارحم الراحمین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دعا جس طرح سے شروع ہوئی تھی آپ کو میں نے بتایا کہ let me say this کہ he started with یا ارحم الراحمین، then he went to انت رب المستضعفین وانت ربی، کہ جو ہے سب سے پہلے تو سب کے لیے چھتری کھول دی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ سب کے لیے، تمام کریشن کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ آیت اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قرآن اور یہ دعائیں کس طرح سے جڑی ہوئی ہیں کہ وَيَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو میں نے آپ کو بتائی تھی سورۃ الأعراف کی آیت ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ یہ کدھر آتی ہے یہ دعا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، جو ہم کہتے ہیں نا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، یہ وہی دعا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، کہ ہمارے لیے لکھ دیجئے یا رب، دنیا میں بھی اچھا لکھ دیجئے، آخرت میں بھی لکھ دیجئے، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، کہ ہم آپ کی طرف جو ہیں وہ ٹرن کرتے ہیں یا رب ہدایت کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، I can bring my punishment on whoever I will، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری رحمت جو ہے نا وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے چھائی ہوئی ہے، اس کی امبریلا جو ہے وہ اتنی بڑی ہے، وہ ہر چیز کے اوپر میری رحمت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے، اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ سے نادم ہو جاتے ہیں، تو اپنا تو ہم جو کچھ ہیں لیکن واسطہ جو سب سے بڑا ہے کہ یا اللہ آپ نے کہا آپ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، ہم تو اس کا واسطہ دے کے آپ سے دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں طریقہ کس نے سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اللہ تعالیٰ سے کہا یا ارحم الراحمین، کوئی اگر رحم کرنے والا ہے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، یہ میں رحمت لکھ دیتا ہوں ان کے لیے جو میرے کانشیسنس اختیار کرتے ہیں،
جو مجھے اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جن کے ذہن میں رب رہتا ہے، جن کے ذہن میں، اور یؤتون الزکاۃ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا ہے وہ ان کو اون نہیں کرتا ہے، وہ اس کو اون کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو میں سے اسپینڈ کرتے ہیں، وَهُمْ بِآیَاتِنَا یؤمنون، اور وہ ان کا جو ایمان ہے، جو ان کا سکون ہے، جو ان کا امن ہے، وہ میری آیات کے ساتھ ہے جڑا ہوا۔ Now رحمتی وسیعت کل شیء، میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ گیس واٹ، اس آیت کے بعد نیکسٹ آیت کس کے بارے میں ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ لوگ ہیں جو اتباع کرتے ہیں رسول النبی الامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، الذی یجدونہ، جس کو وہ پاتے ہیں مکتوباً لکھا ہوا، عندہم فی التوراۃ والانجیل، رحمت اس کی سب کے لیے ہے نا، خالی مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے، تو اہل کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی امبریلا میں لے دیا اپنی رحمت کے، دیکھو جو اس کا اتباع کرے، اس رسول کا، اس نبی کا، اس امی کا، کہ جو اپنی کتابوں میں تم لکھا ہوا پاتے ہو، تورات میں و انجیل، یأمرہم بالمعروف، جو حکم دیتا ہے اچھی چیزوں کا، وینہاہم عن المنکر، اور بری چیزوں سے روکتا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے طیبات جو ہے حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور جو خبیث چیزیں ہیں، جو نقصان دہ چیزیں ہیں، وہ ان کے لیے حرام کرتا ہے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور اتار پھینکتا ہے ان کے تمام بوجھ، and relieves them of their burden، وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ جو آئرن کالرز انہوں نے اپنی گردوں میں ڈالے ہوئے ہیں، جو دنیا کے ساتھ ہم اٹیچڈ ہیں اس طرح سے کہ جیسے یہ دنیا ہمارے دل گرد پھندہ بن گئی ہے، چاہے اس کی غفلت میں انسان جو ہے، یا پھر انسان جو ہے اس کے غموں میں انسان گھر گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں گلے میں اس طرح سے جیسے کوئی آئرن کالرز ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حلال کرتے ہیں طیبات، وہ دور کرتے ہیں خبائث، وہ تمام بوجھ اتارتے ہیں، اور تمام اغلال، تمام جو کالرز ہیں گے، جو طوق ہیں گلے میں انسان کے پڑے ہوئے حالات کے، جو چیز مشکل ہیں ان کو وہ دور کرتے ہیں، اور التی کانت علیہم، جو ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، فالذین آمنوا بھی، تو جو لوگ جو ہیں، so it is those who believe in him، اب اللہ تعالیٰ اپنا ورڈک دے دیں گے، جو لوگ بھی جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے ہیں، وعزروہ، اور آنر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَنَصَرُوهُ، اور ان کے مشن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، دین اسلام کا جو مشن ہے، ان کی جو وہ ہے مدد کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا، اور اتباع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں اس نور کو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور they follow the light which has been sent down with him، وہ نور کیا ہے؟ قرآن، جو نور جو ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔ تو جہاں اللہ نے اپنی تمام رحمت کی وسیع کا ذکر کیا، اس کی جو دوسری آیت ہے اس میں رحمت العالمین کا ذکر کیا، تو اور جو لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے کارواں میں شامل ہیں، پھر ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ anyway جزاک اللہ خیر، I think I'll stop here. Thank you so much for coming.